السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، اقرا حفاظ بوائز سیکنڈری اسکول کی طرف سے آن لائن کلاسز کا آغاز۔ آج ہم اس وقت جماعت نوم کلاس میں موجود ہیں، جو کہ مضمون ہے اسلامیات اور سبق نمبر 9، عنوان ہے قرآنی آیات۔ اس سے پہلے آپ حضرات نے آیت نمبر 4 پڑھ لیا، جو سورۃ النساء کی آیت نمبر 3 شمار ہوتا ہے۔ آج ہم پڑھیں گے آیت نمبر 5، جو سورۃ النساء قرآن پاک کی چوتھی سورت ہے، اور سورۃ النساء کی آیت نمبر 4 ہے، اور کتاب کے اندر آیت نمبر 5 شمار ہوتا ہے۔ 5واں آیت کتاب میں صفحہ نمبر ہے 15، جماعت نوم اسلامیات صفحہ نمبر 15۔ عزیز طلبہ کرام، کتاب کھول کر کے رکھے اپنے سامنے۔ امید ہے کہ آپ وضو کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ، اس لیے کہ اسلامیات اور پھر قرآنی آیات ہم پڑھ رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 15 ہے۔ جن حضرات کے پاس کتاب اگر نہیں تو اسی آیت مبارکہ کو میں نے وائٹ بورڈ میں تحریر کیا ہے، تو توجہ اور یکسوئی کے ساتھ بورڈ کی طرف نظر رکھیں اور آیت کو غور سے سنیں۔ میں انشاءاللہ ابھی آیت مبارکہ کی تلاوت کروں گا، اس کے بعد پھر لفظ بلفظ ترجمہ اور پھر با محاورہ ترجمہ ہوگا، اور با محاورہ ترجمے کے بعد مختصراً آیت مبارکہ کی تفسیر و تشریح ہوگی۔ امید ہے توجہ کے ساتھ آپ حضرات کتاب کی طرف بھی دیکھ رہے ہوں گے اور وائٹ بورڈ کی طرف۔ اب میں تلاوت کرنے جا رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، صدق اللہ العظیم۔ وآتوا النساء، اور دے دو، النساء، نساء یہ جمع ہے، اس کا معنی ہے عورتیں، صدقاتہن ان کے مہر، نحلتاً خوشی سے، فَإِن فا معنی پھر، ان معنی اگر، پھر اگر، طبنا خوشی سے چھوڑ دے، لکم تم کو، عن شیئن کچھ، منہو اس سے، نفسا دل سے، فکلوہ تو اسے کھاؤ، ہنیئا مزیدار، مریئا خوشگوار۔ یہ لفظ بلفظ ترجمہ ہو گیا۔ اب با محاورہ ترجمہ سنیے۔ اور عورتوں کو ان کے مال خوشی سے دے دو۔ وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، اور عورتوں کو دے دو ان کے مال خوشی سے۔ فإن طبن لكم، پھر اگر وہ خوشی سے نہیں چھوڑ دے اس میں سے کچھ، فکلوہ تو اسے کھاؤ، ہنیئا مریئا مزیدار اور خوشگوار، یعنی پھر آپ کے لیے حلال ہے اس کا کھانا۔ عزیز طلبہ،
اس آیت مبارکہ میں حق مہر کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں، چونکہ مہر نکاح کی ایک بنیادی شرط ہے اور اسے ادا کرنا مرد پر فرض رکھا گیا ہے۔ جو نکاح کے وقت جو شرعی حق مہر رقم رکھا جاتا ہے یا سونا چاندی اس کی عوض میں، تو وہ جو مقرر ہوتا ہے وہ پھر عورت کی حق ہے کہ مرد پر ضروری اور لازم ہے کہ وہ عورت کو وہ پیسے دے دے، واجب ہے اس کے اوپر۔ مندرجہ 12 آیت مبارکہ میں شوہروں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنی بیویوں کے مال خوشی خوشی فرض جانتے ہوئے ادا کریں۔ نیز آیت میں اس بات کی وضاحت بھی کر دی گئی ہے کہ مہر کی معافی کا تمام تر اختیار عورت ہی کو حاصل ہے، اور اگر عورت چاہے مہر کو معاف کر دے اور شوہر سے نہ لے لے پھر بھی جائے، اور کچھ چھوڑ دے یا کچھ لے لے، یہ عورت کو اختیار ہے، اور اگر بالکل نہ چھوڑے اور لے لے اس سے تو پھر اس کا حق بنتا ہے عورت کا کہ وہ یہ مہر لے لے، اور شوہر کے ذمہ واجب ہے کہ وہ مہر کی رقم بیوی کو واپس کر دے۔ اس لیے اگر وہ معاف کر دے تو معاف ہو جاتا ہے، لیکن اس معافی میں عورت کی خوشنودی اور دل کی رضا بے حد ضروری ہے کہ دل کی خوشی کے ساتھ اگر عورت حق مہر کو معاف کر دے تو پھر صحیح، ایسا نہ ہو کہ شوہر نے گھر کے اندر ایسے حالات اور ماحول پیدا کیے ہیں کہ وہ عورت اور بیوی کو مجبور کر رہے اس بات پر کہ وہ حق مہر کو معاف کر دے اور مجھ سے نہ مانگے، یہ نہ جائے۔ گھر کی فضا کو ایسا نہ بنایا جائے کہ کسی دباؤ اور لالچ سے مجبور ہو کر عورت مہر معاف کر دے اور در حقیقت وہ مہر چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہو، عورت تیار نہیں ہے لیکن مرد نے اس کو مجبور کیا ہے کہ وہ مہر کو چھوڑ دے اور معاف کر دے۔ لیکن اگر کوئی عورت اپنی خوشی اور مرضی سے اپنے خاوند کو اپنا مہر پورا یا کچھ حصہ معاف کر دیتی ہے تو اسلام اس مرد خاوند کو اجازت دیتا ہے کہ وہ اس مہر یعنی مہر کو مزے سے کھا سکتا ہے، استعمال کر سکتا ہے، اپنے استعمال میں لا سکتا ہے، اس کو اس پر خاوند کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی، اس لیے کہ بیوی نے خوشی سے وہ مہر معاف کر دیا ہے مکمل یا کچھ حصہ۔ لیکن اگر بیوی کو جبرن مجبور کر کے مہر کو معاف کرایا گیا تو یاد رکھو خاوند گنہگار ٹھہرے گا اور عذاب الہی کا مستحق ہوگا، اور اس کے لیے اس مہر کے رقم کو استعمال کرنا جائز نہیں، اور قیامت کے دن مستحق کے عذاب ہوگا۔ اور بہتر ہے کہ عورت بیوی کو اس مہر کے معاف کرنے پر اس کو مجبور نہ کرے، بلکہ جب ہو اس کے پاس اس وقت دے دے، بیوی کو بتا دے کہ بھئی اب نہیں ہے میرے پاس، جب اللہ نے دے دیا میں آپ کو دے دوں گا، تو یہ بہتر ہے۔ قسطوار اگر وہ بیوی راضی ہوتے ہیں اسے لینے پر قسطوار اس کو دے دے یا ایک ہی یکمشت دے دے، لیکن بیوی کو مجبور نہ کرے مہر کی معاف کرنے پر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔